ان باتوں کی وجہ سے آگے مفت میں لڈو بانٹ رہے ہو ہے ہی نہیں یہاں پر. چٹکی بجاؤ جنت میں جاؤ کہیں بھی نہیں ہے قرآن. یہ والا کام کرو اگلے معاف, یہ والا کرو پچھلے معاف, یہ والا کرو فلان, ہے ہی نہیں اس میں. آپ چاہ دینے والا ہوں 67 اور ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے. آپ ان آیات کو سن کے نا ذرا فیل کریں کیوں قرآن زیادہ نہیں پڑھا جاتا ان باتوں کی وجہ سے. آگے مفت میں لڈو بانٹ رہے ہو ہے ہی نہیں یہاں پر. چٹکی بجاؤ جنت میں جاؤ کہیں بھی نہیں ہے قرآن. یہ والا کام کرو اگلے معاف, یہ والا کرو پچھلے معاف, یہ والا کرو فلان, ہے ہی نہیں اس میں. جبکہ اللہ نے فرمایا, اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن اور اہل بیت ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. یہ فارمولہ قوم اپلائی کرے, توجہ کرے, اور قرآن پڑھے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اور فارمولہ کیا تھا؟ اور جب بھی دیکھو کہ ہمارے نام پر بات تمہیں بتائی جا رہی ہے, حدیث بتائی جا رہی ہے, جبکہ اللہ کا کلام کچھ اور کہہ رہا ہے, سمجھ لینا کسی جھوٹے کی کارستانی, دھوکہ مت کھانا. لہٰذا اس دھوکے کا شکار کرنے کے لیے پہلے قرآن کو آؤٹ کیا. تم قرآن نہیں پڑھ سکتے, عام بندہ پڑھے گا گمراہ ہو جائے گا, فلان ہوگا. یہ شیطانی وسوسے ڈالے لوگوں کے ذہنوں میں, یہ تو وہ قرآن ہی نہیں ہے, وہ تو مولا لائے تھے, وہ لے کر چلے گئے, اس کے بعد اب امام لے کر آئیں گے. پتہ نہیں پھر اگر وہ قرآن کوئی اور تھا تو مولا اپنی خلافت میں کس قرآن کے پڑھنے کا بار بار کہہ رہے ہیں. قرآن ایسا ہدایت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں دیتا, وہ نصیحت کرنے والا ہے جو دھوکہ نہیں فریب نہیں دیتا, وہ ہدایت کرنے والا ہے جو گمراہ نہیں کرتا, وہ بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. جو بھی اس قرآن کے پاس بیٹھے گا, جب وہ اٹھے گا یا اپنی ہدایت میں اضافہ کر کے اٹھے گا یا اپنی گمراہی میں کمی کر کے اٹھے گا, مولا سے کوئی کھڑا ہو کے پوچھے مولا وہ قرآن تو آپ سے لیا ہی نہیں تھا, وہ تو امام مہدی لے کر آئیں گے, آپ کون سے قرآن کا شور بچا کے پھر رہے. شکوک و شبہات والی روایات سناؤ لوگوں کو, اور جو اس کے برعکس ڈھیر ہیں اور محکم دلیلیں وہ پی جاؤ, ڈکار مار جاؤ تاکہ قرآن مشکوک ہو جائے. ایک طبقے نے اہل بیت کے خلاف جھوٹ گھڑ کے پروپیگنڈے کر کے امت کو دور کیا, اور ایک گروہ نے قرآن مجید کے بارے میں جھوٹ گھڑ کے اور امت کو اس قرآن سے دور کرنے کی کوشش کی. کتنے لوگ ہیں جب قرآن کی تاکید کرو آگے کہتے ہیں مولانا قرآن تو یہ ہے ہی نہیں, مولا علی سبحان اللہ جیسے ساری تحقیق کر کے بیٹھے. ایک شیطانی وسوسہ سنا اور اس کے بعد اس کو قائل ہو گئے. جبکہ اہل بیت نے کیا فارمولہ دیا تھا؟ اگر فرض کرے چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے خلاف کچھ قبول نہ کرو, تو وہ قرآن کدھر ہے؟ لوگ کہتے نا مولا وہ قرآن تو ہے ہی نہیں, آپ کون سے قرآن کی بات کر رہے ہیں؟ جھوٹی اور صحیح روایات میں تفریق, یہ بہت امپورٹنٹ, توجہ فرما رہے ہیں. یہ سارے اسباب مل کر قرآن سے بے رغبتی کا اور قرآن کی ماجوریت کا سبب بنے.